الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، آج کی مجلس میں ایک صاحب ہیں شاغل جمشید پور سے، سوال کرتے ہیں کہ کیا سلف سے قرآنی تعویذ ثابت ہے، اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا قرآنی آیات سے رقیہ کرنا جائز ہے؟ کیا قرآنی آیات کو کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو دھو کر پینا، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ سلف سے ثابت ہے؟ تو دیکھیے، 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات قرآنی سے تعویذ لکھنا جائز ہے۔ تو دیکھیے، اختلاف ہے علماء کا اس کے بارے میں، لیکن جن لوگوں نے اس کو جائز کہا ہے ان کے پاس بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے اس سلسلے میں۔ اور تعویذ سے جتنا آپ بچیں اتنا اچھا ہے۔ آج آپ قرآن سے تعویذ کر رہے ہیں، کل کو کہیں گے حدیث سے کر رہے ہیں۔ اور جو تعویذ گنڈے والے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کہیں نہیں جی ہم تو قرآن حدیث سے تعویذ لکھتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ پابندی کیوں لگاتے ہیں کہ جو ہم نے لکھا ہے اس کو کھول کے مت دیکھنا؟ کھول کے دیکھنے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ بعض تعویذ کے سلسلے میں یوں کیوں کہتے ہیں کہ اس کو جس چارپائی پہ آپ سوتے ہیں اس کے پائے کے نیچے رکھنا، اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اس پہ 7 جوتی مارنا اور پھر پائے کے نیچے رکھنا۔ کبھی کہتے ہیں 7 جوتی مارنا پھر اس کو جلا دینا۔ یہ کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت کی لکھی ہوئی دعاؤں پہ جوتی مارنا یا چارپائی کے پائے کے نیچے رکھنا یا اس کو اس طرح سے جلا دینا، یہ کوئی معقول بات لگ رہی ہے آپ کو؟ اگر قرآن حدیث کی وہ دعائیں ہوتی تو یہ تعویذ گنڈے والا کیا اس پہ جوتی مارنے کے لیے کہتا آپ سے؟ نہیں کہتا۔ بھائی آپ کھول کے دیکھو، اس میں ایک کنارے لکھا ہوا ہے یا ابلیس، اور ابلیس کے بہت سارے نام اس نے بنا رکھے ہیں، تو چاروں کونوں پہ ایک ایک ابلیس کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس کے 4 جوتی مارنا، 7 جوتی مارنا اور ایسا کرنا۔ کسی میں یا جبریل یا اسرافیل یا میکائیل ان کے نام لکھے ہوئے ہیں فرشتوں کے، کسی میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے، کسی میں اصحاب بدر کے نام لکھے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو قرآن حدیث کا کہہ کر کہ قرآن حدیث کے تعویذ ہم دیتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی مخلوق کے ناموں سے آپ کو شرک کروا رہے ہو۔ اور اس میں دہائی ہے غوث پاک کی، خواجہ معین الدین چشتی کی، خواجہ حجویری کی، خواجہ نظام الدین اولیاء کی، دہائیاں ہیں ان سے کہ ہمیں ان سے بچاؤ اور شیطانوں سے محفوظ رکھو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ کہیں چراغ جلانے کے لیے کہتے ہیں چھوٹا چراغ جلاؤ، بڑا چراغ جلاؤ۔ یہ سب آدمی کو شرک تک لے جانے والی باتیں ہیں۔ رسول اکرم نے دعائیں بتائی ہیں تو آپ دعا پڑھیے۔ جو مریض ہے اگر آپ اس پر نہیں پھونک سکتے ہیں تو اس کو سکھا دیجئے کہ یہ دعا پڑھو اور اپنے اوپر دم کرو۔ یہ سنت طریقہ ہے، صحیح حدیث میں لکھا ہے، رسول اکرم کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے، خلفائے راشدین کرتے تھے۔ اس سے ہٹ کر اس کی مخالفت میں نئے نئے طریقے اختیار کرنا اور پھر اس کے لیے جواز فراہم کرنا، یہ اچھا راستہ نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن شریف کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیا، چھوٹا ریڈیوز کر کے قرآن شریف کو تعویذ کے اس میں لیا، اب موم جمع کر کے اور اس میں چاندی کے، یہ قرآن شریف گلے میں لٹکائے ہوئے ہے، پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے اور بری حرکتیں کرتا ہے، اور قرآن شریف لٹکائے ہوئے ہے تو یہ شرم نہیں آ رہی؟ بے حرمتی کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور رہی بات رقیہ کی، تو رقیہ جائز ہے۔ اگر قرآن کی دعاؤں سے کرتا ہے، آیتوں سے کرتا ہے تو جائز ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، صحابہ کرام نے اس کو اپنایا ہے۔ ایسے ہی کاغذ پر بعض دعائیں لکھ کر
اور یہ جو دعائیں لکھی جاتی ہیں تو یہ اس سیاہی سے، اس روشنائی سے نہیں لکھنی چاہیے جو آج کل چل رہی ہے، جس میں جائز ناجائز، حلال حرام یا پاک ناپاک کا لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ تو پرانے جو لوگ تھے، جن لوگوں نے یہ تعویذ کا کبھی کیا یا دھندا بنایا، تو وہ زعفران سے لکھتے تھے، زعفران سے لکھتے تھے۔ زعفران کھانا پینا ہر طرح سے جائز ہے، تو پھر اس کو لکھ کر اور پانی میں اس کو بھگو کر اور اس کو پینا، تشتری میں کسی آیت کریمہ کو، کسی سورت کو لکھنا، کسی برتن میں لکھنا اور پھر اس کو پینا، اس کے لیے جواز ہے، جائز ہے۔ یہ اگر قرآن شریف ہی سے ہے تو یہ جائز ہے۔ اب آپ کہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل اس کی یہ ہے کہ نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، تو ہمیں کسی صاحب نے بتلایا کہ بنفشہ لیجئے، جوشاندہ پیجئے۔ جوشاندہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن شریف کی کون سی آیت میں جوشاندے کا نام ہے؟ بنفشہ کون سے نسخے میں لکھا ہوا ہے قرآن شریف کے؟ عطریف الاسطخدوس، عطریف الزمانی اور عطریف الشاہی، یہ جو ہم کھا رہے ہیں، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ بھائی یہ علاج ہے، یہ علاج ہے، اور علاج کے لیے اس کا سلف سے ثابت ہونا، قرآن اور حدیث سے ثابت ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں علاج کی اجازت دی ہے۔ ما انزل دان الا انزل لہ دوا، کوئی بیماری ایسی نہیں جو اللہ نے نازل کی ہو، پیدا کی ہو، مگر اس بیماری کا علاج بھی پیدا کیا۔ دا کہتے ہیں بیماری کو، دا کے ساتھ دوا بھی پیدا کی ہے اس نے۔ تو اگر قرآن شریف کی ان آیتوں سے، اس کے پینے سے کسی آدمی کو شفا ہو رہی ہے تو پی سکتا ہے، یہ بھی دوا ہے، یہ بھی طریقہ علاج ہے۔ رسول اکرم کے زمانے میں جو طرقۂ علاج موجود تھے، ان میں ایک طریقہ رقیہ تھا، اور آپ کے زمانے میں بعض صحابہ کرام، بعض صحابیات بعض قسم کے رقیے جانتے تھے، اور وہ اس کو دم کرتے تھے، رقیہ کرتے تھے، اور مریض اچھا ہو جاتا تھا۔ آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے ایک شرط لگائی کہ جو رقیہ کر رہے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ الفاظ کیا ہیں اور اس کے معنی کیا ہے، وہ کہیں شرکیہ تو نہیں ہے، بس یہ شرط لگائی ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھ لیجئے۔ تو قرآن کے خلاف غیر اللہ کی مدد، استمداد، ان کی دہائی، یہ چیزیں اگر لکھ کر پی رہا ہے، پلا رہا ہے، تو یہ نہ لکھتا تو بھی ناجائز تھا، حرام تھا، لکھا تو بھی ناجائز و حرام ہے۔ لیکن قرآن شریف کو جیسے پڑھنا جائز تھا، ایسے ہی اس کا لکھ کر، زعفران سے جیسے ہم نے لکھا اور اس کا پانی ڈال کے اس کو پی گئے ہم، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی طریقہ علاج ہے۔ اس میں یہ کہ نہیں صحابہ کرام سے ثابت ہو، سلف سے ثابت ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے عطریف الاسطخدوس دائمی نزلے کی دوا ہے، تو یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے، سلف سے ثابت نہیں ہے، علاج ہے، علاج ہے، اور اس کو تجربہ کیا ہے آج تک، اس کو مفید پایا ہے طباء نے، تو وہ دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔